کہ آج کل ہمارے پاکستان میں ایک فرقہ ہے منحوس قسم کا، یہ اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جس میں یہ شیخ محمد کے نام سے ایک لفنگا قسم کا آدمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ آج کل ہمارے پاکستان میں ایک فرقہ ہے منحوس قسم کا، یہ اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جس میں یہ شیخ محمد کے نام سے ایک لفنگا قسم کا آدمی ہے، اور وہ ہمارے ایک دو مولوی بدبخت قسم کے اس سے پھینگا لے کر کے، جن کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے مولوی بھی ذلیل ہو گیا۔ میدان میں وہ آدمی اترے کہ جس کو خود پتہ ہو۔ ہمارے بڑے اداروں کے کراچی کے ایک دو مولوی اس لفنگے کے ساتھ، میں کئی دفعہ اس کے پاس گیا ہوں، یہ بھاگا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہت سے ماننے والے لوگ ہمارے ہاتھ پہ مسلمان بھی ہو گئے۔ لیکن کچھ ہمارے بدبخت قسم کے، کوئی مفتی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا مفتی کس قسم کا، وہ اس کے جا کر کے اس کے سامنے بالکل بلی بن گیا اور بالکل خاموش قسم کے۔ تو مذہب پھر اسلام کو نقصان تو ہوگا کہ جبکہ مولوی کو خود قرآن کا پتہ نہیں ہے، حدیث کا ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام تو لونڈی کا بیٹا ہے، حضرت حاجرہ کو لونڈی کہتے ہیں، جبکہ ایک تاریخی بات ہے کہ وہ لونڈی تھی مصر کے بادشاہ کی، یا مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ دونوں روایتیں ہیں کہ حضرت سارہ کی عزت پر جب حملہ کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو ناکام کیا بادشاہ کو، تو حضرت حاجرہ کو گفٹ کے طور پر انہوں نے حضرت سارہ کو دے دیا، اور حضرت سارہ نے فرمایا کہ ابراہیم جب مجھے گفٹ میں یہ مل گئی ہے خاتون، تو آپ اسے نکاح کر لے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نکاح کیا، لیکن حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت سارہ کی اولاد بعد میں ہوئی، حضرت حاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام 14 سال عمر میں حضرت اسحاق سے بڑھے۔ لیکن انبیاء زیادہ تر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم نے یہاں رکھا۔ بڑوں کو ہر بندہ اپنے طرف کھینچتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی میں نے دیکھا بخدا بہت سے بدعتی قسم کے پیر ہیں، ایسے بدعتی سوائے اس کے کہ وہ ناک سے سانس نکالنے کے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے قرآن و سنت کا۔ ہم دیوبند ہیں، ہم دیوبندی ہے، تمہیں دیوبندیوں کی جوتیوں پہ قربان کیا جائے۔ محمد قاسم نانوتوی اور فقیہ الامت رشید احمد گنگوئی، شیخ العرب والا جم حسین مدنی، دیوبندی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک منحوس آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا، تو پھر وہ اپنی نسبت کسی بڑے کی طرف کرتا ہے تاکہ یہ میرے اس جھوٹ کو پذیرائی حاصل ہو جائے۔ یہ اس طرح کرتا ہے ہر بندہ۔ اس وجہ سے جو شرک بھی کر رہا ہے، بدعات کا مرتکب ہے، خدا کے پارٹنر بھی بنا رہا، اللہ کی توہین بھی کر رہا، لیکن وہ کہتے ہیں میں ابراہیمی ہوں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بھی خلاف ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بھی خلاف ہے، رسول پاک کے خلاف بھی ہے، لیکن ابراہیم کو سب مانتے ہیں۔ یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں اور نصارہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اب ہر بندہ کھینچتا ہے کہ ابراہیم میرا، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، اور ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے۔ جیسے کہ ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں نا، اسے پوچھتے کہ بھائی حنفی ہے کہ جی حنفی ہوں، ابو حنیفہ کے پیروکار ہوں، جی ابو حنیفہ کے۔ تو ابو بکر کے حنفی تھا، عمر حنفی تھا، عثمان حنفی تھا، علی حنفی تھا، صحابہ حنفی تھے۔ تو بات جائل ہمارے ہوتے کہ ہاں ابو بکر حنفی تھا، تو ابو بکر 1000 سال پہلے ہے، ابو حنیفہ بعد میں پیدا ہو گئے۔ ابو بکر پہلے ہے، ابو حنیفہ بعد میں ہے، تو ابو بکر پہلے والا حضرت ابو حنیفہ کا تابعدار کس طریقے پر ہوگا؟ جہالت جہاں پر ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ یہودیت کی ابتدا یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے، انہی سے شروع ہے یہودیت، اور یعقوب پھر اسحاق کے، اور اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے ہے، لیکن بعد کے یہودیت والی لعنت، جو یہودیت مذہب یہ کہہ رہے کہ ابراہیم ہمارا تھا، آپ کی یہودیت بعد میں شروع ہو گئی ہے، ابراہیم تو بہت پہلے تھے۔ عیسائی کہتے کہ ابراہیم ہمارا تھا، مسلمان کہتے کہ ابراہیم ہمارا تھا۔ قرآن نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، قرآن نے کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، نصرانی بھی نہیں تھا، ولكن كان حنیفا مسلما، وہ مسلمان تھا۔ واہ!
وما كان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا، تم مشرک ہو دونوں. آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور ایک دوسرے پر لعنتیں بھی، تمہارے نبیوں نے خود تم پر لعنت کی ہے. بدبختوں، تم یہودی ہو ملعون، یہودی ملعون ہو. تو یہ ملعون ابراہیم آپ میں سے کس طرح ہو گئے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. بنی اسرائیل یہودی، ان پر لعنت ہے علی لسان داود وعیسی ابن مریم. عیسیٰ بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے، داؤد علیہ السلام ان کا نبی ہے، وہ بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے. تو تم تو ہو ملعون اپنے نبیوں کے، جو تمہارے یہودیوں کے انبیاء ہیں وہ خود تمہیں لعنتیں بھیج رہے، اور تم اتنے منحوس ہو کہہ بھی رہے ہو کہ ابراہیم ہمارا ہے. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ مسلمان تھا. وما كان من المشرکین، مشرک نہیں تھا. ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی. ابراہیم سے قریب وہ انسان ہوگا، ابراہیمی وہ شمار ہوگا کہ الذین اتبعوه، جو ابراہیم کی پیروی کریں گے. ابراہیم کا جو پیروی کرے گا وہی اس کا ہوگا. نواز شریف کی پیروی کرے گا مسلم لیگی ہوگا، شہباز شریف کی پیروی کرے گا مسلم لیگی ہوگا، اور ہمارے زرداری امیر المومنین کی پیروی کرے گا وہ پیپل پارٹی والا ہوگا. فضل الرحمٰن کے پیچھے اس کی پیروی کرے گا وہ ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا کہ پیپل پارٹی والا جو فضل الرحمٰن کو نہیں مانتا پھر بھی وہ جمعیت کا ہو، ایسا تو نہیں ہوگا. جو جس کی پیروی کرتا ہے وہ اسی کی جماعت میں سے شمار ہوگا. ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی. جو ابراہیم کی پیروی کریں گے. تم لوگ ابراہیم کی پیروی کہاں کرتے ہو؟ ابراہیم پکا موحد تھا، تم پکے مشرک ہو. پیروی کہاں سے ہوئی؟ ابراہیم پکا موحد تھا، پوری دنیا کو لات مار دی، ٹھکرا دیا اس نے. توحید کی وجہ سے کبھی اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے عراق سے آپ کو نکلنے پر ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے فلسطین سے، پھر وہاں بھی حالات ٹھیک نہیں. مصر، اور مصر میں وہ غدار زانی قسم کا بادشاہ، اس کی گرفت میں اماں جی پر، اماں سارا پر حملہ کرے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے واپس فلسطین آ جائے. پھر فلسطین سے حکم ہو جائے کہ چلو مسجد حرام کی طرف، مکہ کی طرف چلو، ایک بیوی ادھر رکھو اور دوسرا ادھر رکھو. آپ حضرات خیال کریں، زیادہ شادی نہ کریں، مسئلہ مشکل ہوگا. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی. یہ نبی اس کا پیروکار ہے محمد رسول اللہ. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. ابا نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے، ایسا بیٹے دے دے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کے آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں، آیت توحید کو اور آیت مبدأ اور معاد کو، اللہ کی صفات کو. اے اللہ میری اولاد میں ایسا بندہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم بھی دے دے، آسمانی کتابوں کے، اور وہ قرآن پاک ہے، والحکمت، اور حدیث ان کو بتا دے. علم حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے حدیث ہی مراد ہے. ویزکیہم، اور اخلاق رذیلہ سے ان کو پاک کر دے. تو اخلاق رذیلہ کیا ہے؟ ماں اور بہن کی فرق جن کے یہاں نہیں تھا، پھوپھی خالہ کا فرق بھی نہیں تھا، بیٹیوں کو بھی ذبح کرتے تھے. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے لوگ، لٹیرے قسم کے لوگ، قاتل قسم کے لوگ. یہ اخلاق رذیلہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعوت ابراہیم ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. میرے ابا نے میرے لیے دعا کی. تو بھائی ابراہیمی تو محمد رسول اللہ ہے، ابراہیمی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبوت کا، یوں سمجھیے کہ نبوت کا کورس ہے. نبی نہیں بنے گا آدمی ان چیزوں سے، لیکن جس انسان کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گے وہ سمجھو کہ علوم نبوت وہ نبی کا وارث ہے. نفس نبوت وہ تو اللہ کی طرف سے ایک وہبی چیز ہے جس کو مل جائے. آدمی اپنے بھاگ دوڑ سے، نماز پڑھنے سے بزرگ بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، لیکن نبی کوئی نہیں بن سکتا. نبوت اللہ کی طرف سے. آج کل تو نبوت خیر انگریز کی طرف سے ملتی ہے، برطانیہ سے ملتی ہے، فرانس سے ملتی ہے، امریکہ سے نبوت ملتی ہے. یہ نبوت کے اصل ٹھکانے ہے. نبی بنتے ہیں لیکن نبوت ملتی ہی آسمان سے.
یہ نبوت کا، یہ علوم نبوت ہے، یہ نبوت کا نصاب ہے، اس کے پڑھنے سے آدمی نبی والا بنے گا، نبی نہیں بنے گا۔ اس نصاب کو پڑھنے سے، پڑھانے سے نبی والا بنے گا، نبی کا وارث بنے گا، نبی نہیں بنے گا۔